زارا کو جس طرح ٹکڑے کر کے مارا گیا، کسی اور کی نہیں، ہماری بھی بہن تھی، ہماری قبر میں ٹکڑوں کی صورت میں اسے ڈالا گیا۔ جڑے 80 سال دے بزرگ سن وہ بھی نہیں ہنا دے کہ ہاں اتی کرے اس طرح نہ ظلم ویکھیا وے۔ عورت نے اپنی بیٹی کو ذبح کیا ہے، یہ انسان نہیں جیتی رہ گئی ہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم، میرا نام ہے محمد آصف۔ ناظرین، زارا کو جس طرح ٹکڑے کر کے مارا گیا، تڑپا کر مارا گیا، پورا جو پنڈ ہے جہاں پہ زارا پیدا ہوئی اور زہرا جہاں پہ رہتی تھی، پورا پنڈ دکھی ہے، افسردہ ہے، اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ زارا کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی۔ وہ کسی اور کی نہیں، ہماری بھی بہن تھی، ہماری بھی بیٹی تھی۔ ناظرین، یہ کوٹ منڈ ہے جہاں پہ زارا کی پیدائش ہوئی، اور زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ کسی کی عورت کی بچی کی شادی ہوتی ہے، ان کی تدفین اگر وہ فوت ہو جاتی تو اس کی تدفین وہیں کر دی جاتی، کیونکہ وہاں پہ بچے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کا شوہر ہوتا ہے۔ لیکن زارا جہاں پیدا ہوئی تھی اسی پنڈ میں اس کی تدفین ہوئی۔ یہ قبرستان ہے، آپ کو قبرستان کے مناظر دکھاتے ہیں، زارا کی قبر دکھاتے ہیں، اور قبر کے کیا مناظر ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں۔ قبر پہ کچھ لوگ موجود ہیں، وہ کون ہیں ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں، آئیے۔ ناظرین، یہ زارا کی آخری آرام گاہ ہے، یہ زارا کی قبر ہے، اور زیادہ تر لوگ کسی کی بھی تدفین کرتے ہیں تو پوری باڈی ہوتی ہے، لوگ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ لیکن زارا کے ساتھ جو ظلم کی انتہا کی گئی، اس قبر میں ٹکڑوں کی صورت میں اسے ڈالا گیا۔ ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ اس کے 1 درجن سے زیادہ ٹکڑے کیے، کون سا انتقام نکالا، جبکہ گاؤں والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہن ہے، یہ کسی اور کی بیٹی نہیں، یہ ہماری بیٹی ہے، ہم بھی اسی دکھ اور اسی کرب سے گزرے۔ یہ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، یہ علاقہ کے لوگ ہیں، اس گاؤں کے لوگ ہیں، مگر ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ان میں سے کسی کی بھی زارا بہن نہیں تھی۔ لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ زارا ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہماری بہن تھی اور دنیا سے چلے گئی، اتنے ہی کرب اور اتنی ہی تکلیف سے ہم گزرے ہیں، کیونکہ ہمارے گاؤں کی بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے۔ اور یہاں پہ یہ دعائے مغفرت کرنے کے لیے، ان کے سال ثواب کے لیے آئے ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ کیوں آئے ہیں، ان کو کیوں اتنا احساس ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ زارا سے آپ کا خونی کیا رشتہ ہے؟ ہمارے گاؤں کی تھی۔ گاؤں کی تھی جی۔ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ قبرستان جو قریبی عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہیں، آپ میں سے سگا بھائی تو زارا کا کوئی نہیں ہے، تو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ بھی ان کی قبر پہ آئے ہوئے ہیں؟ ایسے ہی لگتا ہے ہماری سکی بہن ہے، ایسے ہی لگتا ہے، سگی بہن کی طرح لگتی ہے، اتنی تکلیف، اتنے جذبات، اتنے احساسات ہیں۔ اور جو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، گاؤں میں ان کی فیملی کا، ان کے بھائیوں کا، گھر والوں کا کیسا رہن سہن تھا، کیسے لوگ ہیں؟ بہت اچھی فیملی ہے، شریف آدمی نے، بہت انتہائی شریف آدمی نے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ شبیر صاحب کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے اور اس کی ڈیڈ باڈی بھی غائب کر دی گئی، تب کیا جذبات تھے، کتنا دکھ ہوا؟ بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ گھر میں فیملیز، بہنیں، مائیں کیا باتیں کرتی تھی؟ سب دکھی تھے۔ اس طرح کا واقعہ ساڈے پنڈ جس تو پہلا ایک دفعہ کدی سنیا بھی نہیں، ویکھیا بھی نہیں۔ جڑے 80 سال دے بزرگ سن وہ بھی نہیں ہنا دے کہ ہاں اتی کرے اس طرح کا ظلم ویکھیا وے۔ پورا گاؤں دکھی سی؟ پورا گاؤں اس دفعہ لگدا ہے اس طرح ہی لگدا ہے جویں تو ساڈے گھر دی فوتگی ہوئی ہے۔ فوتگیاں پنڈ چ عام ہوندیاں رہندیاں نے، لیکن انہاں کری دکھ دی جنہ اس فوتگی سے دکھ ہوا۔ ناظرین، گاؤں کے افراد اس بیٹی، اس بہن کی قبر پہ ہیں جن کا خونی رشتہ نہیں، اس کے باوجود آپ جذبات دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ بھی قبر پہ آئے ہیں اور بھی لوگ آئے ہیں، آپ کا اس زارا بیٹی سے کوئی خونی رشتہ؟ میرا یہ رشتہ ہے کہ یہ ہمارے گاؤں کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، ہمارے پاکستان کی بیٹی ہے۔ کتنا کو ظلم سمجھتے ہیں کہ اس بیٹی کے ساتھ ہوا؟ یہ جو ظلم ہوا نا، ایسا ظلم ہم نے آج تک نہیں سنا۔ اس ظلم کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس جو بیان کریں ہمیں۔ تو ہماری تو اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ سے، احکام بالا سے کہ اس کا اگر تو کچھ بھی کر سکتے ہیں
हमारे जज्बात को तो समझ ही नहीं सकता कोई, सही जो कह रहे हैं। हमारे लोगों के ऊपर गुजरी है, इस हमारे गांव गांव में के लोगों के ऊपर, हमारे पूरी दुनिया में हमारे गांव का मजलूमियत में मशहूर हुआ है। सही कह रहे हैं। हमारे ऊपर मजलूमियत जितनी हुई है ना, शायद ही कहीं नहीं नजर आएगी। कोई इंसान है, बकरी का कोई बच्चा हो, इंसान बिल्ली नहीं, का बच्चा इंसान हो, नहीं, मारने ना पे आप इंसान कह रहे हैं, दरिंदा भी अपने बच्चों को ज़िबा नहीं करता। सही इस औरत ने अपने बेटी को ज़िबा किया है, खाला है, माँ की जगह है। उसने और अपनी आप लोग भी उसने हैं अपनी बेटी को ज़िबा इस तरह किया है। आप लोगों ने, सब लोगों ने मीडिया में टुकड़े दास्तान कर सुनी नहीं करके, है, ओए होए होए। जिस तरह उसने ज़िबा किया है। ये इंसान नहीं जीती रह गई है आज तक जो हुआ है। आज के दिन तक तो उसको जिसने ये जुल्म किया है, क्या सजा लेकिन होनी सिर्फ चाहिए? ये है कि मीडिया आ रहा है, मीडिया मशहूर कर रहा है। नहीं, उस पे डीपीओ साहब, डीपीओ पुलिस साहब सारे ने, सपोर्ट कर हाँ रहे जी, हैं, और मतलब शबीर साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट हो रहा हाँ है। हाँ, तो अभी आप क्या कहते हैं, क्या हम ये सजा होनी कहते हैं कि चाहिए? हम ये कहते हैं कि इनको सरेआम जलाया जाना चाहिए, इसी तरह इसी तड़पा तरह तड़पा के मारना चाहिए। इसी तरह जलाया जाना चाहिए, जिस तरह हमारी बेटी को जलाया गया है ना, इनको इसी तरह जलाया जाना चाहिए सबको। जिस तरह उसके टुकड़े किए हैं, इनके टुकड़े होने चाहिए। जी हाँ जी, आप क्या कहते हैं मेरा भाई? जी, ये जो अंकल कह रहे थे बिल्कुल सही बात उन्होंने की है। बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है और हमको इंतहाई दुख है, पूरा गाँव अफसुर्दा है, इंतहाई। इस तरह के वाक़यात आइंदा ना हों, इसलिए आइंदा ये काम कोई ना कर सके, इनको सज़ा सख्त से सख्त देनी चाहिए। हमारी तो यही अपील है। हाँ जी भाई, आप क्या कहते हैं? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਪੀਓ ਦੀ, ਆਰਪੀਓ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਗਾ कोई सजा, तो आप हाई चाहते कोर्ट हैं कि इनको ऐसी सजा दें, इस तरह का दोबारा वाकया ना हो। अभी पूरी कौम यही चाह रही है, हर लोग जो भी सुन रहा है वो उसकी हमदर्दी इस ज़ारा के साथ है, इनके पेरेंट्स के साथ है। आप क्या कहते हैं कि ये किस तरह के लोग थे, इस गांव में किस तरह रहते हैं, क्या इनके बारे में जानते हैं? ये बहुत ना शरीफ लोग थे, इनकी इज़्ज़तदार, इनके भाई भी सारा बहुत अच्छे थे, वालिदैन भी। जब आपने खबर सुनी, आपके घर में माओ बहनों ने किस तरह उसको खबर को सुनाया, बताया? जब ये हम सुबह अपने डेरे पर थे और हमने ना 3-4 आदमी गुजरे, हमसे सुना कि ऐसा वाक़या हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसको सुनने के बाद हमें पता चला कि ये ना हमारी बयानी लगती है, क्योंकि गाँव की बेटी साहब की बयानी होती है। अच्छा, इसका पता चला तो हमने सारी फैमिली और जितने भी लोग थे ना, वो अफसरदा हुए। किसी का खाना खाने का ना जी कर रहा। बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये वो लोग हैं जो गांव में इनके साथ घर हैं, रहते हैं, और वो भी आज इस पोजीशन में है, इस कंडीशन में है कि उनको यही लगता है कि ये हमारी बेटी है। और उसके साथ जिस तरह तड़पा तड़पा के मारा गया, जिस तरह जुल्म किया गया, जिस तरह टुकड़े किए गए, हर बंदे की फीलिंग ये है कि इसे इंसाफ मिलना चाहिए। और इसी तरह जिस तरह ज़ारा को तड़पा तड़पा के मारा गया, उनको भी उस करब से गुजारना चाहिए। अब देखते हैं कि ज़ारा को इंसाफ किस तरह मिलता है, कब मिलता है। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।